أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينقضون عهد الله اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر دینے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے اس گھر کا برا انجام ہے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب بے عقلوں کی کچھ علامات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی ایک انسان جب اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا ہر حکم مانوں گا اور تیرے نبی کی ہر بات پر عمل کروں گا، لیکن پھر اس عہد سے روگردانی کر لیتا ہے اور اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر شیطان کا حکم ماننا شروع کر دیتا ہے اور اپنے نفس کا حکم ماننا شروع کر دیتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور معاشرتی تعلقات اور برادری کے تعلقات ان کو منقطع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہر قسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بہنوں کے ساتھ اور باپ کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، ماں کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے باپ کو قبر میں آرام پہنچانا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور انہی کے لیے برا انجام ہے۔ یعنی یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان پر اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے اور آخرت میں اس کو ایک نہایت برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے ان گناہوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے۔
مزید پوچھیں گے وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا سامان۔ فرمایا کہ ایک اشکال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے پاس پھر اتنی آسائشیں اور اتنا مال و دولت کیوں ہے، اور وہ اتنے مزے کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ان کو تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کا معیار نہیں کہ کسی انسان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا رزق ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کا معیار یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ روزی کا بڑھا دینا اور گھٹا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت کفار کو بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اور نافرمانوں کو بھی بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور کبھی اپنے ولیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو بڑی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ دنیا کی زندگی پر ہی ریس گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک نہایت معمولی سی چیز ہے۔ متاع ان کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مد دنیا فی الآخرۃ الا کمثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی تم میں سے سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا سا پانی آیا ہے۔ یہی مثال آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے، وقد اثر فی جنبہ، اس چٹائی کے جو نشانات تھے وہ آپ کے جسم پر نظر آنے لگے، اس کے جو سخت پتے تھے کھجور کے وہ آپ کے جسم میں نشان چھوڑ گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر نہ بنا دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق؟ ما انا الا کراکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح وترکها۔ فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جس نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اٹھا اور اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ تو دنیا کا یہ جو قیام ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسافر اپنے سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ لہذا یہ دنیا آخرت کی جھاڑ پونچھ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو آدمی
اس دنیا میں ایک مسافر بن کر رہے اور اس دنیا میں پردیسی اور اجنبی بن کر رہے. اصل وطن ہمارا آگے ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ یضل من یشاء کہہ دیجیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور اپنی طرف راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. کہتے ہیں کہ کوئی نشانی آپ پر معجزہ کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ تو فرما دیجئے کہ نشانیاں تو بہت آئی ہیں، صرف یہ قرآن ہی ایک ایسی نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر جن لوگوں کو ہدایت نصیب ہونی تھی وہ ہو گئی، اور تم لوگ نشانیوں کے مطالبے کرتے رہ جاؤ گے اور ناکام ہو کر جہنم میں چلے جاؤ گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. جو کوشش ہی نہ کرے، تمنا ہی نہ کرے اللہ تک پہنچنے کی، اللہ زبردستی اس کو اپنی طرف ہدایت عطا نہیں فرماتا. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. ذکر کا معنی ایک تو ہے اللہ کی یاد، اللہ کا نام لینا، اللہ کو بار بار یاد کرنا. اور ذکر کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگے تو اس وقت اسے اللہ یاد آتا ہے. جب گناہ کرتے ہوئے اللہ یاد نہ آیا تو پھر زبان سے اللہ اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ذکر اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت. تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اسے کوئی بات قرآن و حدیث میں سے بتا دی جائے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے اور پھر وہ کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے. وحسن مآب اور عمدہ ٹھکانہ ہے. فرمایا ایمان والے نیک اعمال والے ان کو اللہ حیات طیبہ عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا. وحسن مآب اور لوٹ کر جانے کی جگہ بہترین ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے.
اب وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں ٹھکانوں میں سے جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اسے مل جائے۔ ترجمہ ایک بار، والذین ينقضون عہد اللہ، والذین ينقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے روزی جس کی چاہے اور تنگ کر دیتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، اور دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر معمولی سامان، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر معمولی سامان، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، قل ان اللہ یضل من یشاء، ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اس کو جو اس کے لیے کوشش کرے، اور اپنی طرف سے راہ دکھاتا ہے اس کو جو اس کے لیے کوشش کرے، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، سنو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، طوبى لهم وحسن مآب، ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، یہ خوشحالی ہے اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ